بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ پچھلے لیکچرز میں ہمارا ٹاپک تھا اسپیشلی دعوتی تاریخ. یہ دیکھیے آپ کو یاد ہوگا کہ اب سے جو 3 لیکچرز ہوئے تو اس میں سٹارٹ میں ہم نے یہ سوال رکھا تھا کہ صحابہ کرام اور تابعین رضی اللہ عنہم کے زمانے میں اسلام کی دعوت کیسے پہنچی، اور اسی کو ہم نے 3 لیکچرز میں پوری بات چیت چلی ہے. اگر آپ سن چکے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا، اور نہیں سنا تو سن لیجئے. اب دوسرا ہمارا یہ کوشچن تھا کہ یہ فلسفیانہ گروہ اور اصلاح یہ کہاں سے بنے، کیوں بنے، اور اس کے ریزلٹس کیا ہوئے. تو یہ آج کا ٹاپک ہمارا، یہ ہماری بات ہوگی. اور پھر اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ہم تہذیب اور تمدن میں یہ پولیٹیکل، اکنامکس اور سوشل اور کلچر کیا کیا امپرومنٹ آئی، اس کی ہم سٹڈی اگلے لیکچر میں انشاءاللہ کریں گے. تو آج ہمارا یہ ٹاپک ہے فلسفہ، اور یہ کیا ہوا، اور پھر صحابہ اور تابعین نے کیا کیا، پھر مادیت پرستی یہ کیا آئی، اور پھر اس کا اصلاح کیا ہوا ہے. تو اصل دیکھیے یہ ایک نیچرل معاملہ ہے کہ جب ایک بہت بڑی تعداد میں بہت سے لوگ ایمان لے آئے تو بظاہر تو وہ قانونی طور پہ ایمان لائے ہیں نا، لیکن اپنے دل میں ایمان ہے، اور کس حد تک وہ دین کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے. تو ان کی ٹریننگ تو چل رہی تھی، لیکن پھر بھی ایسا تھا کہ جو پرانے جو عادتیں تھیں اور جو پرانے کانسیپٹس ان کے ذہن میں تھے تو وہ ابھی بھی تھے. تو اس میں یہ کچھ گروہ جو ہیں فلسفیانہ گروہ پیدا ہوئے. اب یہ خاص طور پر پولیٹیکل گروہ جو ہیں جیسے شیعہ، خوارج، بنو عباس، مرجیہ، قدریہ، جبریہ، ان سب کی ہے. تو اب یہ شیعہ اور خوارج ان کا جو پوائنٹ آف ویو تھا اس کو تو ہم کافی عرصہ پہلے کے ہم لیکچرز پڑھ چکے ہیں کہ ان کا کیا پوائنٹ آف ویو آیا اور کس طرح سے، یعنی وہ ایک بیسیکلی پولیٹیکلی معاملہ تھا کہ وہ چاہ رہے تھے کہ حکومت ان کے ہاتھ میں آ جائے. اور بنو عباس ان کا بھی یہی تھا، جس کو ہم اگلے لیکچرز کے جیسے اب یہ بنو امیہ کی حکومت ختم ہو گئی اور بنو عباس کی بنی، اس میں ہم پڑھ لیں گے ڈیٹیل سے، اس لیے ابھی تو نہیں. ابھی ہم فوکس کرتے ہیں مرجیہ، قدریہ اور جبریہ یہ کیا تھے. اور اس میں پھر صحابہ اور تابعین کے جو اسکالرس تھے انہوں نے پھر کیا کام کیا، خاص طور پہ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ نے، پھر عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا. اچھا، پھر ایک مادیت پرستی کا ایشو آیا. اب یہ کیا تھا جس کو مٹیریلزم کہتے ہیں، یہ کیا ہوا، اور پھر فکر آخرت کی اصلاحی تحریک بھی پیدا ہوئی، اور کیسے ہوئی. تو یہ ہمارا ٹاپک ہے. تو یہ میں جان بوجھ کے کوشچن آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کے اندر برین سٹارمنگ جو ہے شروع ہو جائے. تب دیکھیے چلے خوارج سے ہی لیتے ہیں جس کی آپ پہلے اسٹڈی کر چکے کہ ان کے ہاں ایک فلسفہ یہ آیا تھا کہ ایمان اور عمل ایک ہی چیز ہے، اور گناہ کبیرہ جو بھی کر لے تو انسان کافر ہو جاتا ہے. ان کا یہ پوائنٹ آف ویو تھا، اور اسی لیے اسی بیسس پہ انہوں نے باقاعدہ حکومت کے ساتھ جنگیں کی. یعنی مثلا سب سے پہلے تو وہ نمایاں ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اور جب انہوں نے یہ دیکھا کہ حضرت علی اور معاویہ رضی اللہ عنہما نے مل کے ایگریمنٹ کر لیا تو انہوں نے اسی کو کفر قرار دیا، اور ان دونوں پہ معاذ اللہ کفر کا فتویٰ کیا، اور پھر آپ سے ہوئی جنگیں. تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں تو بڑے خوارج جو ہے وہ مارے گئے. پھر جو بچے تھے تو انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھی شہید کیا. پھر ان کے جو بچے ہوئے تھے انہوں نے ساتھ ساتھ معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی حکومت میں بڑی انہوں نے بغاوت کرتے رہے، لیکن کامیاب نہیں ہوئے، اور چلتا رہا سلسلہ بہرحال. پھر اگلی عرصے میں بھی ٹرائی کرتے رہے. تو یہ تو پوائنٹ آف ویو ہے، اس کی پوری ڈیٹیل تو میں بہت ڈیٹیل سے عرض کر چکا تھا. اب مرجیہ ایک فلسفیانہ گروہ تھا. فلسفہ کیا تھا کہ بس ذہن میں جو آئیڈیا آتا ہے تو اس آئیڈیا پہ غور کرنا، یہی فلسفہ تھا. اور اس کے لیے یہ گریس سے یہ فلسفہ آتا سیریا، اور سیریا سے ہوتا مسلمانوں میں آ گیا ہوا تھا. تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے. یہ ایک سوال تھا کہ عمل اور ایمان میں کوئی تعلق نہیں ہے. عمل غیر ضروری ہے، جبکہ صرف ایمان ہی میں نجات مل جائے گی، اسی میں آخرت
میں ایمان سے ہی ہم پہنچ جائیں گے تو عمل کی کوئی ضرورت نہیں. تو اگر مرجیہ اور خارج کو آپ اگر کمپیریٹیو اسٹڈی کریں تو دونوں کا الٹا پوائنٹ آف ویو ہے. خارج کا تو یہ تھا کہ اگر عمل جو ہے میں کوئی غلطی ہو جائے تو اسی کو کافر بلکہ اپنے ساتھیوں کو وہ کافر قرار دے کے قتل کرتے رہے. یہ بھی ہوا. اور مرجیہ کا الٹا تھا کہ نہیں جناب عمل کوئی ضروری نہیں ہے، اصل ایمان لے آؤ تو بس کافی ہے، بندہ جنت میں پہنچ جائے گا. ایک یہ پوائنٹ آف ویو تھا. ایک دوسرا پوائنٹ آف ویو تھا جبریہ. وہ کہتے تھے انسان مجبور ہے اور بے ارادہ مخلوق ہے، یعنی انسان کچھ نہیں کر سکتا تو اس لیے جناب یہ پھر آخرت کی کوئی وہ ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس طرح کا ایک یہ فلسفیانہ آئیڈیا کچھ لوگوں کو آیا، سب کو نہیں آیا، بس کچھ لوگوں کو جن کے جن کا ایک مزاج تھا، یعنی وہ پہلے کسی مذہب میں تھے یا نہیں تھے، جو بھی ان کا تھا تو ویسے ہی ان کا یہی عادت رہنے لگی. ایک معتزلہ ایک فرقہ بنا تو انہوں نے یہ کیا کہ انسان مختار ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے، یعنی انسان ہی سب کچھ پاور ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. تو آج کل آپ دیکھیں گے تو بہت سے انسانوں کا یہ بھی پوائنٹ آف ویو ہے آج کل. تو یہ اسپیشلی خاص طور پہ کہ جو بھی سپر پاور بنتے ہیں ان میں زیادہ آپ کو نظر آئے گا. تو مین اسٹریم مسلمانوں نے اس میں یہ بتایا کہ جناب یہ گناہ کبیرہ ایمان کا حصہ نہیں ہے، بلکہ گناہ کبیرہ اگر کرتا آدمی تو توبہ کر لے تو اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں. گناہ کبیرہ میں توبہ نہ اگر کرے تو تب اللہ تعالیٰ سزا دے گا. ایسے نہیں کہ نہیں جو خوارج کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ نہیں جی بس گناہ ہو گیا تو سیدھا وہ کافر ہو گیا اس کو قتل کرو، تو وہ یہ کرتے تھے. تو عام مسلمانوں نے یہ ان کو بتانے کی کوشش کی. اس کے لیے اچھا اس طرح یہ جبریہ کا جو پوائنٹ آف ویو تھا یا معتزلہ کا بھی بنا تھا کہ مجبور ہیں یا مختار ہیں، یہ ایک اختلاف چل رہا تھا یہ ڈسکشن. تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو واضح کیا. آپ نے بتایا کہ بھی انسان میں کسی حد تک اختیار ہے لیکن ہر چیز پر نہیں ہے. تو اس کے لیے جیسے ایک آدمی نے آ کے پوچھا نا کہ جی یہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ انسان میں بالکل مجبور ہے اور دوسرے کہتے ہیں کہ انسان پورا مختار ہے. تو ان کا کہ بھی آپ خود دیکھ لیں، آپ ذرا اپنے ایک ٹانگ ایک پاؤں اونچا کریں. انہوں نے کر لیا. کہتے اب دوسرا بھی کرے. کہتے نہیں جی یہ نہیں ہو رہا. تو آپ نے فرمایا بس ایسا ہی ہے کہ انسان کو کچھ معاملات میں انسان کو صلاحیت ملی ہوئی ہے اور کچھ کی نہیں ہے. تو اصل قرآن مجید کو آپ پڑھیں تو سیم یہی ملتا ہے کہ انسان کا پورا جو ایمان اور عمل کا جتنا حساب کتاب آخرت میں ہونا ہے وہ اس کے اپنی صلاحیت کے لحاظ سے ہونا. یعنی جس کو صلاحیت ہی نہیں ہے تو نو پرابلم، اس پہ کوئی ایشو ہی نہیں ہے، کوئی سوال جواب ہی نہیں ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی ہے کہ جو بالکل بچپن سے ہی پاگل ہے تو اس پہ کوئی اس پہ سوال نہ جواب، اللہ کی طرف سے کوئی معاملہ نہیں ہوگا ان سے. اسی طرح ایک آدمی ہے کہ جو لنگڑا ہو گیا، ویسے تو نماز دین کا حکم ہے اور اس کا ایک طریقہ بھی ہے، تو کھڑے ہو کے ہم نماز پڑھتے ہیں پھر رکوع سجدہ کرتے ہیں. لیکن ایک آدمی ہے اس کی ٹانگ میں مسئلہ ہے تو وہ اس کے لیے پوری اجازت ہے بیٹھ کے لیٹ کے پڑھ سکتے ہیں کہ جتنی طاقت ہے بس اتنا ہی ہے. تو اصل میں مین اسٹریم مسلمان اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے انہی جبریہ معتزلہ ان سب کو سمجھایا اور پھر اس طرح مرجیہ اور خوارج کو بھی بتایا کہ نہیں بھئی ایسا نہیں ہے، بلکہ ایمان بھی بہت امپورٹنٹ ہے، ایمان ہی مین چیز ہے اور عمل بھی بہت امپورٹنٹ ہے. دونوں چیزیں آپ کے لیے ضروری ہے اور عمل میں غلطی ہو جائے تو توبہ بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے آپ توبہ کر لیں اور یہ کریں. تو یہی پوائنٹ آف ویو چلتے رہ. ظاہر اس کے کوئی گروپس ایسے نہیں بنے لیکن یہ بکس کے اندر ہمیں نظر آتے ہیں نا، یعنی کئی گروپس ایسے ایک فلسفیانہ گروپ بن گئے تھے، ایک اسکول آف تھاٹ کہہ لیں، بس اتنا ہی تھا. تو وہ خیر انہوں نے کوئی ایسی جنگیں نہیں کی لیکن خوارج نے کی، لیکن مرجیہ جبریہ معتزلہ انہوں نے ایسا نہیں کیا، لیکن بس ایک فلسفیانہ آئیڈیاز چلتے رہے. تو یہ تھا. اب اصلاحی طریقے اس میں ہم دیکھتے ہیں، اسپیشلی ہم سٹارٹ کرتے ہیں علی بن حسین زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے ایک اصلاحی تحریک کی تھی اور یہ ان کا نام علی بن حسین ہے. یہ حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے.